السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاک اور خوش ہوں گے۔ اچھا جی، صبح کے 8:10 ہو رہے ہیں اور میرے پاس صرف 10 منٹ ہیں، تو میں چائے بنا رہی تھی۔ کچھ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو میں نے چائے کے ساتھ باقر خانی منگوائی تھی، میں نے باقر خانی کھانی تھی۔ تو گیس نے بھی مجھے صرف 10 منٹ دیے تھے۔ آج میں ذرا لیٹ اٹھی تھی کیونکہ کل میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، تو اس وجہ سے کل کا آپ کو پتہ ہے میرا ولاگ بھی نہیں آیا، میں بنا نہیں سکی کیونکہ ہمت ہی نہیں ہوئی۔ تو آج بھی ہے ذرا طبیعت ایسی ہی ہے، لیزینس ہے، کافی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے ناشتہ کر کے میں لیٹ گئی، اور جب میں لیٹی تو میرے ذہن میں بس یہی خیال آ رہا تھا کہ آج میں لیٹی ہوئی ہوں تو آج کوئی نہ کوئی گیسٹ نہ آ جائے، تو کمرہ تھوڑا پھیلا ہوا ہے تو سمیٹ لیا جائے تو بہتر ہے۔ تو پھر میں اٹھ گئی، ہمت کی میں نے۔ اچھا، یہ بھی ایک بہت اچھی ٹپ ہے کہ اگر آپ کام نہ کرنے کو دل کر رہا ہو، آپ کو لیزینس ہو رہی ہے، سستی ہو رہی ہے کام کرنے سے، تو آپ بس یہ دماغ میں ڈال لیں کہ آج کوئی نہ گیسٹ آنے والا ہے، کیونکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ۔ جس دن صفائی نہ کی جائے، کمرے کو سمیٹا نہ جائے، کوئی نہ کوئی اس دن آ جاتا ہے۔ تو پھر میں یہ سوچ کے اٹھ گئی، تو پھر میں نے سب سے پہلے بیڈ شیٹ چینج کی، کیونکہ بچوں والا گھر ہے اور لائٹ کلر کی بیڈ شیٹ 2 دن سے زیادہ نہیں نکالتی۔ پھر میں نے بیڈ شیٹ چینج کی۔ اچھا، میں نے آپ کو ایک بات بتانی تھی، یہ جو میٹریس ہے یہ آرتھو میٹریس ہے، تو یہ ان لیڈیز کے لیے جن کے کمر میں درد رہتا ہے۔ میری کمر میں بھی درد بہت زیادہ ہوتا تھا، تو یہ میٹریس میں نے لیا ہے تو تب سے مجھے کافی زیادہ آرام ہے۔ تو اگر کسی نے لینا ہے، کسی کو بیک پین ہے، تو وہ یہ لے سکتا ہے آرتھو میٹریس۔ اچھا جی، پھر میں نے اٹھ کے خیر کام کیے، صفائیاں وغیرہ کی ہیں۔ ہمت تو نہیں ہو رہی تھی لیکن کرنا پڑتا ہے، بچوں کے ساتھ بھی سب کچھ دیکھنا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا ماننا ہے کہ انسان بیماری سے اتنا نہیں تھکتا، بیماری میں تو وہ پھر بھی کوئی کام کر لیتا ہے۔ زیادہ تر لوگوں کی باتیں، لوگوں کی نیگیٹو باتیں آپ کو تھکا دیتی ہیں۔ سم ٹائم آپ کے ساتھ کچھ لوگ ایسی نیگیٹو باتیں کر دیتے ہیں جو شاید ان کو بھی نہیں پتہ ہوتی کہ کوئی اس سے کتنا ہرٹ ہو جاتا ہے۔ وہ باتیں انسان کو بہت ہی زیادہ ہرٹ کر دیتی ہیں، سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اگلے کو بات کریں تو سوچیں، سوچ سمجھ کے اگلے سے بات کریں۔ آپ کو نہیں پتہ وہ اس بات سے، آپ کی چھوٹی سی بات سے وہ کتنا ہرٹ ہو سکتا ہے۔ اب میری ایک فرینڈ ہے، وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ یار تم کیسے ٹائم نکال رہی ہو ولاگنگ کے لیے، کیسے تمہاری تو 3 منتھ کی بچی ہے، تو تم کیسے اس کے ساتھ سب کچھ مینیج کر رہی، گھر کے کام بھی دیکھنے ہوتے ہیں، لیکن مائنڈ کو فریش رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو کام رکھنے کے لیے، تو تھوڑا بہت اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے یہ ولاگنگ شروع کی ہے، تاکہ میرے اندر کی نیگیٹیوٹی، میرے دماغ میں جو غلط سوچیں آتی ہیں، ان سب کو دور رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے لیے میں نے ولاگنگ اسٹارٹ کی ہے۔ اچھا، مجھے پھر بھوک لگ گئی تھی کیونکہ ناشتہ صرف وہ کیا تھا ہم نے باقر خانی کا، تو پھر میں نے تھوڑے سے رائس پڑے تھے وہ گرم کر کے تو میں نے کھا لیے۔ پھر اس کے بعد میں کپڑے میں نے مشین بھی لگا لی تھی۔ جب میں ایک دفعہ اٹھ جاتی ہوں مطلب کہ کام کرنے ہیں تو پھر کرنے ہم نہیں کرنے، چاہے میں 1 دن بعد کروں چاہے 2 دن بعد کروں۔ تو جب میں کھڑی ہو گئی تھی تو پھر میں نے مشین بھی لگا لی، مشین میں بھی تھوڑے کپڑے ڈال دیے، اور ساتھ ساتھ جتنی دھوپ نکل رہی ہے وہ ڈرائی ہوئے جا رہے تھے، تو پھر وہ ساتھ کے ساتھ تہہ لگا رہی تھی۔ خیر، میں آپ سے بات کر رہی تھی نیگیٹیوٹی کی، کہ لوگ ایسی باتیں کر جاتے ہیں ہم سے کہ ہم اس بات کو لے کے ساری رات سوچتے رہتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، اس طرح ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا مصروف رکھیں، کچھ گھر کے کاموں میں، کچھ دوسرے کاموں میں۔ اگر میں یہ ولاگنگ کر سکتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر وہ عام لڑکی ولاگنگ کر سکتی ہے جسے کمپیوٹر بھی چلانا نہیں آتا، کیونکہ مجھے کمپیوٹر چلانا نہیں آتا۔ میں عام سی بندی ہوں، مجھے اتنی نالج نہیں ہے ان سب چیزوں کی، لیکن میں نے ہمت کی ہے، آگے اللہ تعالیٰ ہمت دینے والے۔ اچھا، پھر میں نے مشین بھی لگا لی تھی ساتھ میں۔ بیڈ شیٹ میں اکثر یہ کرتی ہوں، جب بیڈ شیٹ چینج کرتی ہوں تو ساتھ ہی اسے واش کرنے کے لیے ڈال دیتی ہوں،
کیونکہ آٹو مشین میں یہ آسانی ہوتی ہے، کپڑے ڈال دو ساتھ میں ہے نا، باقی کام بھی ہو جاتے ہیں، تو میں ڈال کے تو باقی کام کر لیتی ہوں۔ میں روم سمیٹ رہی تھی۔ اچھا یہ وہ روم ہے جہاں پہ ہماری امیاں، ہمارے والد صاحب جہاں پہ بڑے گھر پہ بیٹھے ہوتے ہیں نا، وہاں پہ زیادہ کھلارا پڑ جاتا ہے، کیونکہ ساری پھر فیملی نے بھی ادھر ہی بیٹھنا ہے، بچوں نے بھی ادھر ہی ہونا ہے، تو آئے گئے جو گیسٹ ہوتے ہیں وہ بھی ادھر ہی موسٹلی نظر آتے ہیں تو یہ وہ روم ہے، تو اس لیے نا زیادہ ہی یہ میسی رہتا ہے، تھوڑا اس کو سمیٹنا پڑتا ہے، چاہے وہ دن میں 2 دفعہ ہو 3 دفعہ ہو، کیونکہ میرب اور بچوں کے ساتھ نا کپڑے نا کمرہ نا تھوڑا بکھر جاتا ہے۔ پھر جب میں اٹھ گئی تھی، کیونکہ یہ کمرہ بہت میسی ہو رہا تھا، کل میری طبیعت بہت خراب تھی تو کل میں نے اس طرح کوئی کام نہیں کیا تھا، تو آج ڈبل کام ہو گیا تھا۔ اگر میں آج بھی بیٹھی رہتی تو پھر مزید گند بڑھ جاتا اور کوئی بھی گھر پہ آ سکتا تھا، اس لیے پھر میں نے جلدی جلدی ہے نا اس کمرے کو سمیٹا، چیزیں وغیرہ اٹھائیں۔ اچھا یہ نا صوفے تو ایسے ہیں سوری میرا گلا اتنا خراب ہو رہا ہے نا کہ مجھ سے کل تو بالکل بھی میری آواز نہیں نکل رہی تھی، آج پھر بھی آواز نکل آئی ہے۔ اچھا میں بات کر رہی تھی، یہ جو صوفے ہیں نا اس کی جو کور ہے نا، مجھے یہ بہت ہی عجیب لگتے ہیں، ان کو جتنی دفعہ آپ سیٹ کر لو انہوں نے خراب ہو جانا ہوتا ہے، تو اس کو بس سیٹ کرتے رہو، یہ پھر نکل جاتی ہیں بیڈ شیٹس، یہ کورس۔ خیر اور آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے آج شام کو نا اپنی بھابھی کے گھر جانا ہے، ان کو میں نے اپنے لون کے ڈریسز اسٹچ کرنے کے لیے دینے ہیں، اپنے بھی، میرب کے بھی، زینب نے اپنے دینے ہیں، تو آج میں نے نا بھی بس یہ کام کر کے نا تو کھانا تو چاول کھا لیے تھے، بس یہ کام کر کے تھوڑا ریسٹ کروں گی، پھر شام میں جاؤں گی، اگر وہاں پہ جا کے کوئی ولاگ بن سکا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی۔ خیر یہ اب میں نا کمرہ سمیٹ رہی تھی۔ اچھا میں بات کر رہی تھی پرسکون رہنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو آپ میں سے جو بھی بہنیں ہیں، ظاہر سی بات ہے ہر انسان کی لائف میں کوئی نہ کوئی ٹینشنز، کوئی نہ کوئی پریشانی آتی رہتی ہے، اور یہ ٹائم ایسا نہیں ہوتا کہ وہ رک جاتا ہے، اچھا ٹائم بھی آتا ہے، برا ٹائم بھی آتا ہے، برا ٹائم بھی نکل جائے گا، تو اس کے لیے ہم نے اللہ کو ضرور یاد رکھنا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں پر جب برا ٹائم آتا ہے تو ہم اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، تو جب ہمارا برا ٹائم نکل جاتا ہے، اچھا ٹائم آ جاتا ہے، تب ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، نمازیں پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسا ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنا ہے تاکہ ہماری زندگی میں وہ سکون رہے جو ہم چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذکر میں ہی سکون ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کو بہت زیادہ مشکل نہیں بنانا، سکون دہ، آرام دہ، جو ہمیں اللہ نے نوازا ہے، اللہ نے ہمیں دیا ہے، ہم نے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور شکر کرنے سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں نوازتا ہے، تو ہمیشہ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کا شکر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ بہت ہے ہمارے لیے، کسی کو یہ بھی میسر نہیں ہے، بس اللہ کا شکر کرنا سیکھیں۔ اچھا جی میرے کام ہو گئے تھے تو میں تیاری کر رہی تھی اپنی بھابھی کے گھر جانے کے لیے، تو یہ میں نے میرے پر ڈریس پریس کرنے رکھا ہے، پریس کر رہی ہوں۔ اچھا میں نے پریس کر لیا ہے تو زینب اب اس کو تیار کر رہی ہے اور میں جانے کی تیاری کرنے لگی ہوں۔ اچھا جی آج کے لیے اتنا ہی، ولاگ پسند آیا تو لائک ضرور کر دیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیے گا، اور دعاؤں میں مجھے بہت یاد رکھیے گا، میری طبیعت کے لیے بھی دعا کریے گا کہ میری طبیعت جلد سے جلد ٹھیک ہو جائے، میرا گلا ٹھیک ہو جائے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔